السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زید آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی دلچسپ سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں کلاس روم میں۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے ناشکری کی سزا۔ کسی شہر میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جتنی دولت اور جائیداد کا مالک بنایا تھا اتنا ہی بڑا دل بھی دیا تھا۔ وہ اپنی آمدنی میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں پر بہت خرچ کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے باپ کی جائیداد کے مالک بنے۔ جائیداد میں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا جس میں درختوں کے درمیان ہرے بھرے کھیت بھی تھے۔ یہ بیٹے دل کے کنجوس تھے۔ جب باغ کے پھل پک گئے اور ان کے توڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو خواہ مخواہ اپنی دولت کا بڑا حصہ فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے باغ میں جا کر سارے پھل توڑ لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ۔ اب ہوا یہ کہ رات کو جب وہ سو رہے تھے اللہ کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر گر گئی۔ اللہ جانے یہ کیا بلا تھی، آندھی تھی یا بارش تھی، اور اولے کہ سارا باغ برباد ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان بھائیوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے۔ چلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے جا رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ انہوں نے کسی غریب اور حاجت مند کو کچھ نہ دینے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ صبح سویرے جلدی جلدی باغ کی طرف گئے تھے۔ جیسے جاتے ہی سارے پھلوں کو توڑ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے، مگر جب باغ والی جگہ پہنچے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ پھر غور سے ہر طرف نظر ڈالی تو کہنے لگے نہیں، ہم راستہ تو نہیں بھولے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، مگر اس میں جو کچھ تھا وہ ہم سے چھن گیا۔ ان میں سے ایک بھائی نے جو سب سے سمجھدار تھا اس نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے اور اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کی بات سن کر سب ہی بھائی پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر واپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ آخر انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تھے، ممکن ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ دے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ان کا حال پوچھتے رہنا، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو خرچ کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت مبارکہ میں سے ہے۔ ہمیں بھی اس واقعے کو پڑھ کر یہی سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، کسی مانگنے والے کو ڈانٹے نہیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو ضرور اس مانگنے والے کی، ضرورت مند کی، محتاج کی مدد کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔